हेलो। हेलो। जी सहीम भाई, जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने एक हवाला भेजा है। हाँ, मैंने एक हवाला भेजा जिसका मैंने कल पढ़ा सवाने था। आला हजरत का है ना? जी, वो तो आप ही के घर की किताब है। मेरे घर की किताब है ना, मैंने हाँ, उसका आप ही के घर की किताब है। आप और जो दूसरी बात ये सुनिए ना, मेरी बात हम जो सुनिए। कहना चाहते हैं वो तो सुन लो। मैंने जो हमने कल फोन कहा लगाया है तो तो उसका मैंने हमने, जवाब दिया कि नहीं? जी जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही इसी के ताल्लुक से मैं बात करने के लिए फोन लगाया हूँ। आप सुने मेरी बात। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है मुफ्ती मुतीउर रहमान की किताब से और जो है खुद आला हजरत की किताब से ये साबित किया था कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा नहीं की थी, है ना? और मैं अभी इसका हवाला भेजूं, किसका? इसी सवाने अलादत का, जी, इसी का दूसरा भेज रहा हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है क्या लिखा है? तौबा की थी। किसने? सवाने आला हजरत किसकी किताब है? अरे आप वो भी मेरी किताब दिखा रहे, मैं भी अपनी किताब दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो किसकी किताब है ना, बताओ ना। हम तो आला हजरत ही से साबित कर रहे हैं। आला हजरत के खलीफा का है, कौन खलीफा है? अल्लामा बदरुद्दीन साहब। अल्लामा बदरुद्दीन साहब। जी, अच्छा, तो इन्होंने क्या लिखा है? इसमें दिया है आशिया में, हाँ, क्या दिया है? दिया है यहाँ के, क्योंकि कहा जाता है कि मौलवी इस्माइल ने अपने अकवाले कुफरिया से तौबा कर ली थी और कहा जाता है। हाँ, जी और जी। उनको मुसलमान भी न कहा जाए, हम्म इसलिए कि उनकी तौबा का सबूत शोहरत तौबा का सबूत शरई नहीं है, ठीक है ना? हम्म हासिल हम्म ये है कि हालात के पेश नज़र इस्माइल देहलवी के बारे में तवक्कुफ ही मुनासिब है। हाँ, हम्म उनके अकवाल कुफरिया, मंदरजा जेल, तकबीयतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम वगैरह अकवाल कुफरिया ही कहा जाएगा। और जब आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को मुसलमान लिखा ही नहीं तो फिर ये कहना कि मौलाना अहमद रजा माजल्ला खुद अपने फतवा से काफिर हो गए, यानी काफिर कहने के लिए ये है कि काफिर को काफिर न कहे और मुसलमान कह दे तब कुफ्र का फतवा लौटेगा। जी जी और जी। अब जी जी मुसलमान नहीं कहा है इसलिए कुफ्र का फतवा नहीं लौटेगा, इसका मतलब यही है। जी, अब मैं बता रहा हूँ, खामोश ठीक है। रहें। हाँ। देखिए, उसमें जो आपने अभी पढ़ा है उसमें ये कहा जाता कहा है ना? जाता है, इसीलिए तो है क्या ना? है, कहा इसीलिए जाता है। एहतियात किया गया, सुनिए ना, कौन अब सुनो यही ना, है। मैं बता रहा हूँ, हाँ, खामोश रहे ना। हाँ, यानी हमने जो है आला हजरत की जुबान से, आला हजरत की जुबान के मुतालिक अहकाम शरीयत में मौजूद है कि उसकी जुबान व कलम का ये हाल देखा कि जरा बराबर भी खता मुमकिन नहीं अरे है ना? ये हाँ बोलिए। सुनिए ना, हम्म, तो आला हजरत ही के कलम से, उसकी जुबान से हमने ये साबित किया कि जो है उसने तौबा नहीं की थी। कहाँ अब क्या तो नहीं की थी, वो है लिखा कि नहीं की थी, है वो उसने कहा कि नहीं की थी। और जो बिल्कुल। हमने कौल हो सकता हम है पहले का, बाद में उनको कुछ सुनिए ना, ये कौल बाद में हो सकता है, ये तुम साबित करो ना हमको। हम साबित करेंगे, कौल को तो मिलाएंगे, साबित करो, कौल साबित करो मिलाएंगे ना। तो कब कहा था, ये कब कहा था, ठीक है ना? साबित करो ना। अगर वो पहले कहा है फिर बाद में इनको किसी वजह से एहतियात किया, शोहरत की वजह से, ये कहने की वजह से, या लोगों ने बताया तो इसकी वजह से जबान को बंद कर लिया, तो ये बात की बात है। अगर पहले वो किया तो दोनों में आपको तत्वीक देखनी पड़ेगी ना। वो हम बताएंगे ना। ये मताए कारवां हमने एक माहनामा आपके सामने पेश किया था ना, मताए वो भी, कारवां। उसमें भी सन लिखा हुआ है, हम बताएंगे। आप हाँ, ये पहले साबित करो कि उसने कब ये कहा है, ठीक है? ठीक तब है। हम आपको इसका भी हवाला देंगे, और तब देखिए आपकी बिना जुबानें बंद होंगी। अब देखिए एक बात और है, ठीक है? उसमें ये कहा जा रहा है, ये यानी उसका जो खलीफा है वो ये कहा जाता है ना? हाँ तो अब कौल। हम हाँ, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर कोई आज प्रोपेगेंडा के तौर पर ये मशहूर कर दे कि जो है मिर्जा कादियानी ने तौबा कर ली थी, तो क्या बरेलवी उसको जो है क्या बोलते हैं, मुसलमान कहेंगे? देखिए अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब से न, या उसके मानने वाले जैसे कहते हैं, जैसे हम आप मुखालिफ हैं, आपने हम्म चूंकि आपकी किताब में भी है और इम्कान भी वहाँ ये है, जैसे अरवाए सलासा में भी उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है अगर मैंने ऐसी किताब लिख दी है जिसमें शिरक
जल्ली को शिरक खफी को जल्ली लिख दिया है, यानी जो हकीकत में शिरक नहीं मैं शिरक लिख दिया है। इस किताब से शोरिश होगी, अगर तुम लोग इसको देख लो, अगर चाहो तो मुनासिब चाहो तो छाप लेना, नहीं तो इसको चाक कर देना, उन्होंने कहा है। हाँ तो उसकी मेरी बात पूरे होने देनी है। जब उन्होंने ये कहा है तो इससे पता चलता है कि उनको एहसास तक मैंने गलती किया है। ये इम्कान है कि आपने, ये इम्कान है कि इस्माइल देहलवी ने हो सकता है तौबा किया, क्योंकि शोहरत भी थी जैसे कि आपके सवाल में आया है फतवा रशीदिया में, इस वजह से कफे लिसान किया है। अब ये कहना कि आला हजरत ही के जबान से दो, मैंने उनका जवाब इस तरह मैंने दिया है। अब नहीं अब हमारी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना। उसकी तरफ से जवाब दिया कि नहीं वहाँ देखो शोहरत थी नहीं। अच्छा, वो जो गलती का एतराफ किया है, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलती का आपके बकौल जो गलती का एतराफ किया है, तो वो किस किताब के ताल्लुक से कहा है? तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से कहा है ना। लेकिन हमारा जो सवाल है वो सिरात मुस्तकीम का है। सिरात मुस्तकीम में तुम्हारा मुजद्दिद खुद दावा कर रहा है कि इतना बड़ा एक गुस्ताख है। सुनिए ना, अब मेरी बात सुने, क्यों काट रहे हैं? सिरात मुस्तकीम ही के ताल्लुक से कह रहे हैं अल-कौकबतुश-शाबिया के अंदर कि ये इतना बड़ा गुस्ताख है, इतना बड़ा गाली अल्लाह के नबी को देने वाला है कि किसी मुशरिक और किसी पंडित ने भी नहीं दी है। इतना बड़ा गुस्ताख है, और कहा है कि ये सरीह कुफ्र है ना, सरीह कुफ्र मन। और ये भी कहा है कि इनके कलाम में तावील की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीजें सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। कौल देखिए, कौल अगर पुख्ता होता तब तो उसको फिर मुसलमान कहना पड़ता। तो मुसलमान कहा है आपके मुजद्दिद साहब ने, सुनो ना, करना पड़ा, कहा जो मुसलमान, जी अब सुनो ना, लेकिन शरीर सबूत मुकम्मल भाई आप सुनोगे मुकम्मल आपने नहीं लिया, इसलिए उसने जवान सुनो है। आपने अभी एक बात कही थी, जवाब जो इन्होंने दिया, अब मैं बता रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे हैं, बीच में क्यों बोलते हैं? दो बात बोलने दीजिए। जब इन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि जब मुसलमान कह देता तब कुफ्र का फतवा उन पर इस मदरजा पर लौट जाता, चूंकि मुसलमान नहीं कहा है, सिर्फ जबान को रोका है, यजीद की तरह कहा है और जबान को रोका है, इस पर कुफ्र का फतवा नहीं लौटेगा। जो आप जो कल से बक रहे हैं वो काफिर खुद काफिर हो जाएगा। चलो सुनो, मैं बता रहा हूँ, अब आप खामोश रहें। देखो, तमहीद ईमान में ये लिखा है कि मैं इनकी तकफीर नहीं करता, क्योंकि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। अच्छा जी, यानी इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार किया है। अच्छा, बोलिए, समझ रहे हैं? बोलिए। तो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कौन है, बताइए मुझे। अहले ला इल्लल्लाह कहने को उसके बाद ये तौबा मशहूर होने की वजह से उनको कहा। खामोश रहे। आपकी किताब में लिखा है कि उनके कलाम में 70 कुफ्र लिखे, उसके बावजूद आखिर में यही लिखा। सुनिए, खामोश रहे, पहले बीच में बोलते हैं, इसीलिए सामाइन खुद फैसला कर लेंगे कि कौन झूठा है। ठीक है, वो सब फैसला करेगी। तो उसमें बाकायदा लिखा, आखिर में हुक्म यही दिया, आखिर लफ्ज मौजूद है, ठीक है ना। ये फिर ना कहना कि ये बाद का है पहले का है, उसमें आखिर का लफ्ज मौजूद है। आखिर में हुक्म यही दिया कि मैं इमाम ताइफा इस्माइल देहलवी की तकफीर नहीं करता, क्योंकि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है, ठीक है ना। तो आखिर जो हुक्म है वो यही है कि जो है इस्माइल देहलवी को अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार किया है, उनकी तकफीर नहीं की है ना। तो अब आपने कहा कि अगर उनको मुसलमान मान लेते तब उन पर कुफ्र का फतवा लौटता, तो उन्होंने मुसलमान माना है, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से तस्लीम किया है। अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कौन है, बताइए मुझे। अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कौन होते हैं? मेरे बात उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, इसको मैं साबित करूंगा कि मैं मुसलमान भी नहीं कहता, मुसलमान भी नहीं कहता। लिखा है, कहाँ लिखा है? उसी इसमें अल मलफूज में क्या लिखा है, पढ़ो इबारत। अच्छा, निकालता हूँ मैं। मुसलमान नहीं कहता, ये लफ्ज दिखाइए मुझे। उन्होंने लिखा कि मैं इसके जबान से निकाल रहा हूँ, अरे कहाँ दिया मैंने? उसमें ये लिखा है, सुनो ना, उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें ये लिखा है मलफूज में जो आप कह रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि मैं जो है अगर कोई काफिर कहता मैं रोकूंगा नहीं और खुद कहूंगा नहीं, ये नहीं उसमें लिखा है कि जो है मैं मुसलमान भी नहीं कहूंगा। जी
اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر کہے گا، عبارت پڑھیے. ہیلو، میں نکال رہا. ہاں نکالیے عبارت. اس میں یہ لکھا ہے نکالیے کہ عبارت نکالیے نا. ہاں؟ نکالیے جہاں آپ نے سمجھا کہاں نہیں لکھا ہے. تو آپ بتائیں نا، آپ بتانے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں. میں ڈھونڈ رہا تھا اس لیے ذرا سا میں نے رکھ دیا ہے. میں نے تو اسے بھیجا تھا، آپ نے فون کیا اس لیے میں نے کل میں نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہوگا، اس کا مطلب آپ نے غلط سمجھا تھا، اس لیے میں نے بھیجا اس کا. آپ سمجھے نا. جی میرے پاس سارے حوالے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے بھیجا نا، کل بولا تھا نا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا میں نے ثبوت بھیجا نا اپنی کتاب سے. نہیں، وہ بات ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا، وہ بات ٹھیک ہے، اس پر ہم بحث ہی نہیں، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کیے تھے. ساری ہم نے باتیں جب ختم ہو جاتی ہیں، جب اس کے توبہ ہونے کی مشہور ہونے کی وجہ سے انہوں نے زبان کو روکا ہے، بس یہی بات ہے. نہیں تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ جب اور کفر کا فتویٰ ان پر نہیں لڑا، اس کو آپ ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے یہ جب سنیے نا، سنیے ثابت کر دوں گا، آپ مان لیجیے. سہیم بھائی سنیے. ابھی آپ نے کہا نہیں، سہیم بھائی سنیے نا، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جب ہم نے خود اس انسان سے ثابت کر دیا کہ جو ہے اس نے توبہ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا. اب فتاوی رشیدیہ پیش کرنا، یہ اس میں تردید موجود ہے نا. موجود نہیں ہے. اس میں تردید موجود ہے کہ یہ اہل بدعت کا افطرا ہے. تردید ہے یہ. تردید موجود ہے. دیکھیے وہ اس لیے اس میں تردید موجود ہے یار. اور تمہارے گھر میں صاف واضح لکھا ہے کہ توبہ نہیں کی ہے. تردید مشہور ہونے ہی تو جیسے سوال آیا. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتاب کا سنو سہیم بھائی، میں نے آپ کو یہ تو اس میں پیدا کر دیا ہے. انہوں نے ارے بھائی وہ صراط مستقیم کے تعلق سے نہیں ہے، مستقیم کے تعلق سے نہیں، ساری باتوں کے تعلق ہے. نہیں استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. ابھی آپ نے کہا تقویۃ الایمان کے بارے میں ہے. ابھی آپ نے کہا تقویۃ الایمان کے بارے میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ساری باتوں کے تعلق سے. اللہ اکبر. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سامعین، ان کے گھر سے ہم نے اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی. اور آخر جو حکم تھا تمہید ایمان میں، سنو نا، کر لیے تو اس میں آخر کہاں توبہ کی، کہاں توبہ کی، کہاں توبہ کی، انہوں نے توبہ کیا، کہاں توبہ کی، کہاں توبہ کی. قول ضعیف ہے. میں نے ابھی تمہارے گھر میں موجود ہے، توبہ نہیں کی ہے. مشہور ہونے کی وجہ سے، آپ کی کتاب میں غلطی کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، جیسے اس نے اس میں غلطی کی، اس میں بھی اتنا امکان ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارے گھر میں موجود ہے، توبہ نہیں کی ہے. تمہارے گھر میں خود یہ قرار کیا جا رہا ہے کہ توبہ نہیں کی. امکان کی وجہ سے انہوں نے زبان کو روکا. ارے بھائی توبہ نہیں کی، صاف لکھا ہوا ہے. اچھا یہ آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ میں یہ دکھا دوں گا انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں کہتا، تب آپ مان لیں گے؟ کہاں لکھا ہے مسلمان؟ پھر اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ تمہید ایمان میں جو لکھا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا. اہل لا الہ الا اللہ میں نے ابھی تو ثابت کر دیا، زبان کو روکا ہے. ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جب کہہ رہے ہیں کہ آخر حکم، سنو، اب سنتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں تمہید ایمان میں، سنو نا، جب تمہید ایمان میں حکم آخر جو حکم ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ یہ ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں صفحہ بولیے. جی میں صفحہ بتا رہا ہوں. تمہید کا صفحہ بولیے. ہیلو، ہاں صفحہ نمبر 132. 132. جی 132 اس کتاب میں ہے بھی نہیں. ہاں اس کتاب میں تمہید ایمان میں 132 کہاں ہے؟ دیکھ لو نا، تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان. 32 میں یہاں پر اس پر ختم ہو جاتا ہے. 56 پہ آپ کی ختم ہو گئی کتاب. خالی 32 تو نہیں ہے. 132 بھائی، 132. آپ تمہید ایمان کھولیں یا دوسری کتاب ہے؟ دعوت اسلامی سے جو چھپی ہے وہ کھولیے. ہم نے یہاں کھولا ہے، یہ مٹیا محل جامع مسجد دہلی ناصر ہے، مکتبہ جامع نور. کیا لکھا ہے کتاب؟ مکتبہ جامع نور. نام کیا لکھا ہے کتاب کا؟ نام کیا ہے؟ یہ تمہید ایمان ہے. تمہید ایمان.
ما حاشیہ ایمان کی پہچان نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ ہاں تو پھر یہ بتاؤ نا، جو دعوت اسلامی والوں نے ارے چھاپی دعوت ہے اسلامی تمیز کو ایمان، چھوڑیے، ادھر بتائیے اس میں اصل کتاب جو ہے مطلب جامع نور علامہ ارشد القادری کی اس سے نکلی ہوئی کتاب۔ ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہم کیا جانے؟ اب تمہارے پاس آدھی ادھوری کتاب ہے، ہم کیا کریں؟ آیت بہت ساری پیش کیے ہیں، اس آیت کو بات پڑھیے۔ کیا آیت جیسے جگہ جگہ آیت پڑھے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس کو بتائیے۔ میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں اس وقت میں، تب اس نہیں وقت بیٹھے میں تو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر آپ بعد میں کو بات بتا، کیجیے گا، پھر آپ آیت جب چونکہ سنیے نا، اب سن لو، اب اس کا خلاصہ سن لو نا، نہیں آپ خلاصہ سنو، نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں ہوگا، ہے میں کھول کے دکھائیے اس کے بعد ایک بار۔ تو سنو نا، میں بھیج رہا ہوں ابھی آپ کو، ہاں بھیجیے آپ۔ ہاں بھیج رہا ہوں۔ بھیجیے آپ، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھو پہنچا، دیکھتے ہیں آپ دیکھو دیکھو جلدی دیکھو، اس کو کیسے کیسے دیکھتا ہے، اس میں نہیں کہا واٹس ایپ بھیجنا ہوں، دیکھو، فون چلتے چلتے دیکھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو یار، کیسے دیکھیں گے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو تھوڑا گول بار کٹیے نہ کٹ لے یار، اچھا نہ کٹ لے تو ہاں ٹھیک ہے۔ ایمان کی پہچان کیا لکھا ہے؟ ہاں کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ لا الہ، ہمیں ہمارے نبی نے علیہ اللہ کی تکبیر سے منع فرمایا ہے، جب تک کفر آپ روشن ہو جائے اور ہو جائے، حکم اسلام کے لیے علم کوئی ضعیف مکمل بات نہ رہے، اسلام مسلمانوں تمہیں اپنے دین اور آسیہ میں کیا ہے دینا ہیلو، ہاں بولیے بولیے، چپ رہا پڑھا؟ پڑھ رہا ہوں۔ کفے لسان کے بارے میں دیا ہے نا؟ کہاں کف لسان کے بارے میں؟ کیا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کف لسان کے بارے میں؟ میں نے کیا کہا؟ کہاں لکھا ہے؟ اس میں صاف واضح ہے کہ میں تکفیر کا حکم نہیں کرتا ہوں۔ ہاں تکفیر چلیے تو وہ تو دیا ہے اس میں، اس کتاب میں، تو پھر مسلمان مانا ہے نا، اب خود کافر ہوا۔ مسلمان دکھائیے اہل لا الہ الا کون ہے؟ کفر میں اہل لا الہ الا اللہ کون ہے اس میں؟ تو اب اس کو وہ اہل لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کفریات کہتے ہیں، دنیات ضروریات دین کا انکار نہیں کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں تو مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے وہ؟ ضروریات جب سے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے کتنا لکھا ہے، 70 کفر کو ثابت کیا ہے، تو اس کو ضروریات دین سے انکار نہیں ہوا۔ اب یہ تمہارے مجدد کا کہنا ہے نا، اسی لیے میں نے تمہارے ہی مجدد نے کہا ہے کہ وہ اہل آخر میں جو ہے جو حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے۔ سنیے نا، سنیے، اب میری بات سنو نا، میری بات سنو کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے کہ میں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، کیوں کی؟ یعنی تکفیر نہ کرنے کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ توبہ کی نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ تو اہل لا الہ الا اللہ تو اسی تمہید ایمان میں، سنو نا، اسی تمہید ایمان میں خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں حوالہ پیش کر دوں گا کہ اہل لا الہ الا اللہ مسلمان ہے، اور ان پر مسلمان نے دکھائیے اہل لا الہ الا اللہ مسلمان ہے، اور کیا ہے یہاں سے خالی یہاں لکھا میں نے یہاں کیا لکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. جبکہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے. جی جی ہاں، اور اس میں تو اس کے بارے میں نہیں ہے، اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہاں تو نہیں لکھا ہے. اللہ اکبر. یار آپ فاضل ہیں، آپ کچھ تو عقل لگائیں کہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے. سنو نا، میں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی. یہ دیکھیے، ہاں یہ لکھا ہے. ہاں ہاں، کیا امام لکھا ہے؟ الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر ٹھیک ہے نا بھی ہاں حکم نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں نبی نے یہ بھی کیوں کہا ہے. کی کیوں کی کہ نہیں ہے ہاں کیوں کی ہاں؟ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھ کے پڑھیں کیوں کی نہیں لکھا ہو. ہے، یہ ہے. کہ ہے ہاں ایک منٹ. ہاں ہاں کہ جی جی پڑھو. تو لیا. ہاں ہاں پڑھو. دیکھیے یہاں شروع سے لکھیے جس نے آپ نے دیا ہے، یعنی مدعیان جدید 518 کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. مدعیان جدید کا مطلب کیا ہے؟ یہی آپ کے چار تو یہ جو ہے آپ کے چار ہے، یعنی اس کتاب سے جو ہے آپ کے چار مولوی جو ہے. اچھا ان کو بھی مسلمان مانتا ہے؟ نہ ان کے علاوہ کا ان کو نہیں. اب کس کو کہا ان کو کیا ہے بتائیے. چلیے اچھا خیر. آپ نے جگہ سے دھیان میں نے اوپر سے پڑھ کے نہیں آیا نا، یہیں سے پڑھ رہا اچھا ہوں. آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو ہے مدعیان جدید کو بھی جو ہے وہ مسلمان ہی مانتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. پورے آگے مجھے تجھے کتاب کی پڑھیں گے، پورے کتاب بھیجا ہے آپ نے، اوپر سے پڑھ کے آئیں گے تب نہ پتا چلے گا. مدعیان جدید سے آپ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا مراد ہے آپ بتائیں. تو بتائیں گے، وہ پیچھے پڑھ کے آئیں گے تب بتائیں گے. چلیے ٹھیک ہے پڑھ لیجئے گا. پر ہماری جو بحث ہے وہ اس پر ہے ہاں کہ میں اسماعیل دہلوی کے حکم کے اوپر جو ہے تکفیر کا حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو ہے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اچھا تو چلیے نا، تو وہ ہے نا. تو وجہ کفر سنو نا، تکفیر نہ کرنے کی وجہ جو بتائی ہے. سنو میں بتا رہا ہوں، پہلے اب میری بات سنو نا. ہم نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جو مسلمان مانا ہے اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کیا ہے. ابھی ایسے نہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے الملفوظ میں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے. اگر کوئی کافر کہے گا اس میں اچھا یہ بتائیے، کافر کہے گا تو اس کا منع کیوں نہیں کرے گا؟ جی آپ بتائیے منع کیوں نہیں کرے گا؟ اب یہ تم اعلیٰ حضرت سے پوچھو جا کے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سنو نا، ہم اس کی طرف سے جی وکالت کر کے جواب دے رہے ہیں. تو اس کا جواب ہم سے لو نا. ہم تمہاری اس تعویل کو فاش کر رہے ہیں. آپ نے ہم اس تعویل کو جو ہے آپ کی رد کر رہے ہیں. سنو نا، بھیجا تو اس کا ہم رد کر رہے ہیں نا. غلط کہ توبہ قبول نہیں ہوگا، مطلب آپ نے سجا تک توبہ قبول ہی نہیں ہوگا. یعنی بھائی ہم نے اس کے اوپر جو ہے خود تمہارے گھر سے ہم نے تمہارے گھر سے یہ ثابت کر دیا کہ توبہ اس نے نہیں کی ہے. میں نے غلط ٹھیک ہے کر نا. دیا، آپ کو ثابت کیا ہے کہ آپ کی ناسمجھی. کل میں نے آپ کو واضح کر دیا، اس میں بھی نہ سمجھے آپ کو واضح کر کے رکھوں گا. سنیے نا، اب سنو نا، اب بھاگے نا سعیم بھائی، بھاگے نا ورنہ عوام سمجھے گی جو ہے بریلیوں کا مناظر بھاگا ہے. اب سنیے نا، اب میری بات سنو نا. اب دیکھو آپ کے تیور بدل گئے. مختلفی مسئلہ ہے یہاں پہ زبان سنو نا، اب خاموش رہو نا. اب ہماری بھی سنو، اب میری بات بھی سنو. کی وجہ سے اب ہماری بات سنو نا. کرنے کی وجہ سے کیونکہ امکان ہوتا ہے. سامعین دیکھ لیجیے، سامعین دیکھیے، میری بات نہیں سن رہے ہیں اور خود ہی بول رہے ہیں. میری بات نہیں سن رہے ہیں اور خود ہی بول رہے ہیں. میری بات نہیں سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر جو انہوں نے نہیں کی ہے اس وجہ سے نہیں کی ہے کیونکہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. کل کے نہیں بتایا، یہ دلیل دیا ہے. کیا کل کے نہیں بنایا ہے. کیا بہت سارے ایسے ہیں گمراہ لوگ جس کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہمارے نبی نے کافر نہیں کہا ہے گمراہ لوگوں میں سے. اسی طرح میں بھی ابھی ان کو کیونکہ گمراہ ہے لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے اس میں شامل نہیں کیا جیسے آپ نے کہا رہا ہے. آپ دکھائیے کہ اسماعیل دہلوی اسی میں شامل ہے. اس میں کس میں اہل اللہ میں اچھا ٹھیک ہے، میں ثابت کر رہا ہوں. خاموش رہو، میں ثابت کر رہا ہوں. اس میں شامل ہے. خاموش رہو. سامعین، تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر
لکھا ہوا ہے. شامل ہے ابھی اس میں میں بتا رہا ہوں ہاں. خاموش رہے. وجہ بیان کیا جیسے وجہ جہاں جی سنو نا پھر نہیں کہا اسی طرح یہاں. جی اب سنو نا میں بتا رہا ہوں. اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے اوپر بھی تکفیر کا حکم نہیں کرتا کیونکہ یعنی کہ نہیں لکھا ہے. چلو کیونکہ نہیں کہ نہیں ہمارے نبی نے ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اسے شامل کیا ہے وجہ بتایا ہے. ہاں تو وجہ کیونکہ وہ مان رہا ہے نا کہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے اس لیے تکفیر نہیں کی ہے. وجہ یہ ہے میری بات سنیے نا. جی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہیں جس کے حدیث میں آیا ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا ہے اس کو تکفیر نہیں کیا ہے. اسی طرح میں بھی اس کی اسماعیل دہلوی تکفیر کیوں نہیں کرتا چونکہ انہوں نے 70 کفر ثابت کر چکا ہے اور یزید کے طرف کہہ چکا ہے اور یہ بھی کہہ چکا ہے کہ جو لوگ اس کو کافر کہتے ہیں میں منع نہیں کرتا. اگر ایسا کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا تو امام اہل سنت سب کو منع کرتے جیسے ہمارے وصایا میں ہر چیز کو انہوں نے کہہ گیا ہے. سمجھے نا. اب سنو نا اس تعویل کا میں جواب دے دوں. کچھ نہیں